अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका यहाँ आना, जमा होना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हमारे दिलों के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा फरमा दे। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात के हकदार बने। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ताज़ा करने वाले हों। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से क़यामत के रोज़ हौज़े कौसर से जो है वो पानी पीने वाले हों, जिसके बाद कभी किसी को जो है वो प्यास नहीं लगेगी। हमने जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का जो सफ़र था उस पे हमने बात की थी। हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने मस्जिदुल अक्सा के अंदर जो है वो तमाम पैगंबरों की जो है वो इमामत फरमाई। अ, इस हवाले से मस्जिदुल अक्सा की तामीर के हवाले से हमने जो है वो उलमा की राय को भी देखा था। इब्नुल कय्यम रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो काबा की तामीर की मक्का में अपने बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा की जगह को जो है वो सेंक्टिफाई किया, उस जगह को जो है वो इबादत के लिए जो है वो खास किया। और ये एक ऐसी राय है जिसके बारे में यानी जो करंट जो स्कॉलर्स हैं वो इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा युसाफरु इला तलासती मसाजिद। इस हदीस को जो रिवायत किया है वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। और वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ ही इबादत के लिए सफर किया जा सकता है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल काबा, काबा की मस्जिद, व मस्जिदी, मेरी मस्जिद, व मस्जिदी एलिया, और एलिया की मस्जिद यानी कि मस्जिदुल अक्सा। लास्ट क्लास में हमने इस पे भी बात की थी कि जब रोमन्स ने जो है वो जेरूसलम को, फलस्तीन के इलाके को जो है वो वहां पे कब्जा किया, तो उन्होंने इस जगह का नाम जो है वो तब्दील किया और उसको एलिया कैपिटोलोना कहा। और हदीस के अंदर भी जो है वो ये नाम जो है वो हमें मिलता है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहाँ पर रोमन जो है वो कब्जा था जेरूसलम के इलाके में। अच्छा, इस हदीस से जो आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, इस हदीस से हमें पता चलता है कि मस्जिदुल अक्सा की इस्लाम में क्या हैसियत है। ना सिर्फ इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि ये एक मुकद्दस, एक बाबरकत जगह है, बल्कि इसमें एक तरह से इनकरेजमेंट भी है कि हमें सफर करके यहाँ जाना चाहिए, इस जगह को जो है वो विजिट करना चाहिए। हम आज इस जगह, इस इलाके की मुख्तसर ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है उसको हम देखेंगे। हिस्ट्री यूजली बहुत सारे लोगों को एक ड्राई टॉपिक लगता है और मुश्किल एक चीज लगती है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आज की क्लास मुझे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर हम इस हिस्ट्री को थोड़ा सा, इस इलाके की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा स्टडी कर लें, इसको हम थोड़ा सा देख लें, तो हमें कुरान, सीरत और अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, बल्कि जो करंट इश्यूज आज हम फेस कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा फेस कर रही है, उसको समझने में भी जो है वो बहुत जो है वो मदद मिलेगी। अगर हम जो है आज की जो हिस्ट्री की, हम हिस्ट्री के हवाले से कुछ चीजें देखेंगे, उसको मैं और आप जो है वो समझ लें। तारीखी आसार से पता चलता है कि जेरूसलम का जो इलाका है, ये जो फलस्तीन का इलाका है, इस जगह को सबसे पहले आबाद करने वाले लोग जो हैं वो कैनानाइट्स थे, कन्नानी थे। हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक कन्नान जो हैं वो हाम के बेटे थे और नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे, और उन्हीं की नस्ल से कन्नानी हैं।
कन्नानी जो है ये कदीम सामी जबान, एंशियंट सेमेटिक स्पीकिंग लोग थे ये। आप जानते हैं कि यानी आज एंटी सेमाइट्स का लफ्ज जो है वो बहुत कॉमन है, हर जगह आप सुन रहे हैं। जूस यानी इसराइल के ऊपर आप कोई उनको क्रिटिसाइज करें तो जो है लोग कहते हैं कि आप एंटी सेमाइट हैं। तो ये एंटी सेमाइट का लफ्ज कहाँ से आया, ये सेमाइट का लफ्ज कहाँ से आया, ये यहीं से आया है। तो जो कन्नानी थे ये कदीम जो सेमेटिक लैंग्वेज बोलते थे, और इसी जबान से फिर जो है वो यानी आगे जाके जो है वो हिब्रू जो है वो इसी से वजूद में आई। ये लोग जो हैं वो ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज, तकरीबन समझे आपके 3,000 से 1,200 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक के जमाने में ये लेवांट के इलाके में रहते थे। अच्छा, ये जो लेवांट का इलाका है, आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको आज की क्लास समझने में जो है वो मदद मिलेगी, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स, कुछ मैप्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जो कनानी थे ये लिवांट के इलाके में रहते थे, और ये जो लिवांट का इलाका है इसको हम शाम फलस्तीन का इलाका भी कह सकते हैं। इसमें मॉडर्न डे इसराइल आज शामिल है, फलस्तीन है, लिबनान है, वेस्टर्न जॉर्डन है, और कुछ सीरिया के पार्ट्स हैं। तो ये कन्नानी जो है सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इस इलाके को जो है वो आबाद किया, इस जगह जो है वो आबादियां कायम की। ये मुशरिक थे और बहुत से देवताओं की परस्तिश करते थे। जैसे इनके एक जो है वो खुदा का नाम था, इसी तरह से बाल इनके खुदा का नाम था, इसी तरह से अशीरा वगैरह। फिर आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इस एरिया में तशरीफ लाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ओरिजिनली ताल्लुक कहाँ से था, कहाँ पैदा हुए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इराक के शहर उर्स में जो है वो पैदा हुए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है यानी 2,000 साल कबल मसीह की ये बात है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है जब उर से उन्होंने हिजरत की है, जब उनका इनकाउंटर हुआ वहां के बादशाह नमरूद से, और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो आग में जलाने की कोशिश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जो है वो गुलिस्तान बन गई, वो ठंडी कर दी गई। उसके बाद जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने इराक के शहर जो उनकी बर्थ प्लेस थी उर, वहां से उन्होंने माइग्रेट किया, वहां से उन्होंने हिजरत की। और जब उन्होंने हिजरत की तो उस मौके पर उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी उनके साथ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उर से जब निकले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हर्रान के इलाके में, जो कि मॉडर्न डे टर्की है, वहां पहले गए। और फिर वहां से वो ये जो लैंड ऑफ कन्नान आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो हिजरत की, इसका जिक्र हमें कुरान के अंदर भी मिलता है। सूरह अंबिया के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जिक्र करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने उनको हिजरत करके वो कहाँ गए, वो अर्दे मुकद्दस में गए। ये सूरह अंबिया आयत नंबर 71 में जो है वो इसका जिक्र है। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये कन्नानियों के इलाके में गए, ये लिवांट के इलाके में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है उनके पहले बेटे से नवाजा, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जो उनकी दूसरी बीवी हाजर अलैहिस्सलाम से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हाजर को जो है वो मक्का में लाकर जो है वो आबाद करें। और हम जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से हैं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेटर ऑन एक और बेटे हुए, और वो इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, उनके दूसरे बेटे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बेटे अपनी फैमिली के साथ जो है वो शाम और फलस्तीन के इलाके में जो है वो आबाद हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए बाद में याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका टाइटल जो है वो इसराइल था। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटों से नवाजा, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन भी शामिल है। और फिर उन्हीं के 12 बेटों से जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे हैं उनसे 12 कबीले जो है वो वजूद में आए, जिनको हम बनी इसराइल के नाम से जो है वो जानते हैं। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे।
اور آپ جانتے ہیں سورہ یوسف سے بھی آپ جانتے ہیں، اس کے مطالعے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کو ایک اندھے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ اس اندھے کنویں سے ایک جاتا ہوا قافلہ جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور ان کو مصر لے جا کر جو ہے وہ بیچ دیا۔ لیٹر آن مصر میں یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، اور ایک اعلیٰ عہدہ، حکومتی عہدہ جو ہے اس پر وہ جو ہے وہ فائز ہوئے۔ جب ان کو یوسف علیہ السلام کو مصر میں جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ اقتدار ملا اور اعلیٰ حکومتی عہدہ ملا، تو انہوں نے اپنے زمانے میں فلسطین سے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو ان کے خاندانوں سمیت جو ہے وہ مصر بلا لیا۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی فیملیز، یعقوب علیہ السلام جب یہ مصر آئے تو مصر میں جو ہے وہ ان کو بڑا ان کا خیر مقدم کیا گیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو لوگ پسند کرتے تھے۔ ان کا خیر مقدم بھی کیا گیا اور ان کو مصر کے زرخیز ترین علاقے جوشن جو ہے اس میں جو ہے وہ بسنے کے لیے جو ہے وہ جگہ ملی۔ بنی اسرائیل ایجپٹ کے اندر آل ٹوگیدر تقریباً 400 ایئرز جو ہیں، 400 سال جو ہیں وہ مقیم رہے۔ اس میں سے انیشلی جو یعنی کچھ سال ہیں، 200 سے 300 سال جو ہیں وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کے اندر بڑے امن سے جو ہے وہ رہتے رہے۔ ان کی تعداد میں خوب اضافہ ہوا اور ان کی جو اکانومک سٹیٹس تھا، معاشی حالت جو تھی وہ بہت بہتر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی پراسپیرٹی سے خوفزدہ ہو کے جو فرعون تھا اس وقت کا، وہ خوفزدہ ہوا بنی اسرائیل سے، ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے، کیونکہ بنی اسرائیل بہرحال لوکلز نہیں تھے، فارینرز تھے۔ تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب یہ جو ہے وہ تخت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ تو فرعون نے کیا کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اس نے ان کو غلام بنایا، ان سے مشقت کا وہ کام لیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کرتا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام، پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو فرعون کے ساتھ جو بھی انکاؤنٹرز ہوئے، جو گفتگو ہوئے، سب قرآن کا حصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور پھر ایونچولی کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکل کر جو ہے وہ صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ایجپٹ سے کہاں لے آئے؟ وہ صحرائے سینا میں لے آئے۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آئی تو اللہ رب العالمین نے وہاں ان کو بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ جو ہے وہ فلسطین کے علاقہ جو ہے وہ وہاں جائیں، وہاں پر جو ظالم باشندے آباد ہیں ان سے وہ لڑیں، اس جگہ کو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے، اللہ رب العالمین نے فتح ان کے لیے لکھ دیے اس علاقے کی، اور وہ جائیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور اس جگہ کو فتح کریں، اس جگہ کو لڑیں، وہاں پر وہاں کے باشندوں کو نکالیں، ظالم بادشاہوں کو، باشندوں کو، اور اس جگہ کو جو ہے وہ اپنے انڈر کنٹرول لے کر آئیں۔ اچھا، اس موقع پر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے جہاد کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو 40 ایئرز تک، 40 سال تک جو ہے وہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے ہوئے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اس دوران بھی ان کے اوپر رحم و کرم رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس دوران بھی ان کے اوپر من و سلوہ کا جو ہے وہ نزول کیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جو ہے وہ تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نیکسٹ نبی بنے ان کا نام ہے یوشع بن نون، جن کا ذکر آپ سورۃ الکہف کے اندر پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھ ایک ینگ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے خضر سے ملاقات کے لیے، تو وہ یوشع بن نون تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے وہ یوشع بن نون جو ہے وہ نیکسٹ نبی بنے، اور پھر یوشع بن نون جو ہے ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ جنگ کی، اور ان کی قیادت میں جو ہے
یوشا بن نون کی قیادت کے اندر جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے جو وطن ہے پیلسٹائن کا جو ایریا ہے، جیروسلم کا جو علاقہ ہے، یہ وہاں واپس آئے۔ پہلا اور جو میجر سٹی انہوں نے جو ہے وہ جو فتح کیا یوشا بن نون کی قیادت میں، اس کا نام ہے جیریکو۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ ارض مقدس میں، فلسطین میں جو ہے وہ دوبارہ داخل ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یوشا بن نون کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو دور آیا وہ دور کہلاتا ہے دا ٹائم آف ججز، دا رول آف ججز۔ اس زمانے کے اندر جو ہے یوشا بن نون کے بعد جو ہے یہ جو زمانہ ہے جس کو ججز کا دور کہلایا جاتا ہے، اس دوران بنی اسرائیل میں جو نبی رہے اس میں ایک سیموئل نبی کا نام آتا ہے۔ اور یہ جو زمانہ گزرا ہے، جس زمانے میں ججز کا دور رہا ہے، اس دوران بنی اسرائیل جو ہیں وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، ان پر جو ہے وہ دشمن مسلط ہوتے رہے، وہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا۔ ایک ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا یہ دور جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک بادشاہ طالوت جو ہے، جن کو ساؤل کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، ان کو جو ہے وہ مقرر کیا۔ طالوت جو ہیں ان کے دور میں داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جالوت کو جو ہے وہ قتل کیا، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ خود نبی اور بادشاہ بنے، اور جلوسرم کو جو ہے وہ انہوں نے فتح کیا۔ تو یوشا بن نون کی قیادت میں جیریکو کا سٹی جو ہے وہ فتح ہوا، اور پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جیروسلم جو ہے اس کو جو ہے وہ فتح کیا بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی قیادت میں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کا دور آتا ہے، اور یہ جو دور ہے سلیمان علیہ السلام کا، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا عروج ہے۔ گولڈن پیریڈ آف جو بنی اسرائیل ہے، جو جوز ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کا دور کہلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو کنگڈم تھی وہ بہت واسٹ تھی، اور سلیمان علیہ السلام ہی یعنی وہ نبی ہیں جنہوں نے یعنی ایک ہیکل سلیمانی بنایا، ایک عظیم الشان ہیکل سلیمانی بنایا، جس کو جو جوز ہیں وہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، تو وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اس ٹیمپل کی یا ہم اس کو مسجد کہہ سکتے ہیں، یہ جو مسجد تھی، یہ جو اللہ کا گھر سلیمان علیہ السلام نے بنایا، یہ انسانوں اور جنوں کی مدد سے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، تو ایک بہت ہی گرینڈ سٹرکچر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس زمانے میں بنی اسرائیل بہت فلرش کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے اس زمانے میں عدل تھا، بنی اسرائیل جو ہیں ان کی شان و شوکت کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے جو مختلف قبائل تھے، ہے نا، پیچھے ہم نے اس پہ بات کی کہ 12 قبائل تھے، وہ سب جو ہے وہ آپس میں متحد رہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس بنایا، یہ فرسٹ ٹیمپل بنایا، اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ایک گھر بنایا، ایک مسجد بنائی، تو اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے جناب میں انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور 3 چیزیں مانگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اور ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایع نہ ہو، اور جو شخص بھی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے، یعنی بیت المقدس میں، وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں مل چکی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی مل ہی گئی ہے۔ یعنی پہلی 2 چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔
کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ ہو، حکمت پر مبنی فیصلہ ہو۔ سورۃ الانبیاء کے اندر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایع نہ ہو، اس کا ذکر ہمیں سورہ سعد میں ملتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ فرمایا کہ وہ تو مل چکی ہیں انہیں۔ تیسری بات کا کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوگی۔ اچھا، یہ تو اس سے تو مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی مقدس جگہ ہے اور کتنی بابرکت جگہ ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کی بات کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کا پھر زوال شروع ہوا، جب ان کے اندر تقسیم پیدا ہو گئی۔ اچھا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے اس پہ بات کی کہ وہ سب آپس میں متحد تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو 12 قبیلے تھے وہ دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے۔ اور ان جو قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، انہوں نے دو مختلف سلطنتیں جو ہیں وہ بنا لی۔ انہوں نے نارتھ کے اندر جو ہے وہ کنگڈم آف اسرائیل بنائی، اور یہ 10 قبائل نے مل کے بنائی۔ اور ساؤتھ کے اندر جو ہے دو قبیلے جو ہیں، یہودا کا اور بنیامین کا، انہوں نے مل کر جو ہے وہ کنگڈم آف جوڈیا، اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میپ ہے، اور میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کی سلطنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، نارتھ میں اسرائیل اور ساؤتھ میں جو ہے وہ جودا۔ اچھا، یہ جو نارتھ میں جو اسرائیل تھی، اس کا جو سینٹر تھا، اس کا جو جہاں سے حکومت کرتے تھے وہ سماریہ تھا، اور جو ساؤتھ میں جو کنگڈم بنی جودا، اس کا سینٹر بنا جیروسلم۔ اچھا، یہ دو کنگڈم تو بن گئی، لیکن یہ کہ ان کے اندر آپس میں فرام ڈے ون جو ہے وہ آپس میں بڑی رقابت رہی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پلان اور پلاٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ مسلط کیا۔ سب سے پہلے جو کنگڈم آف اسرائیل تھی، جس کا سینٹر جو ہے وہ سماریہ تھا، ان کے اوپر آشوریوں نے، اسائرینز نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ اور پھر اس زمانے میں کیا ہوا کہ جو 10 قبیلے تھے جنہوں نے مل کر اس کنگڈم کی بنیاد رکھی تھی، وہ جو ہے وہ آپس میں منتشر ہو گئے، اور ان کو آج کہا جاتا ہے لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیل۔ اچھا، اس کے بعد جو ساؤتھ میں یعنی یہودا کی جو کنگڈم بنی تھی، لیٹر آن اس پر بھی کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب کیسے آیا کہ یہاں پر بابل کا ایک بادشاہ تھا، نبوکت نظر، اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس نے یروشلم کو جو ہے وہ تباہ کیا۔ جو ٹیمپل آف سیلومن ہے، جو فرسٹ ٹیمپل ہے، اس کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کو بالکل زمین بوس کر دیا، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا، جب وہ واپس بابل جا رہا تھا تو اس نے یعنی انیشلی تو جب اس ملک، اس جیروسلم کا جب اس نے گھیراؤ کیا، سیج کیا اور اس کو فتح کیا، تو یہودیوں کو بہت لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا غلام بنا کر۔ اچھا، یہ جو ان کی غلامی کا زمانہ ہے بابل کا، یہ آپ سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں ذکر کرتے ہیں ہاروت اور ماروت کو، دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں بابل کے اندر بنی اسرائیل کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا جادو ٹونے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، جو بنی اسرائیل تھے وہ بابل کے اندر غلام تھے، اور ان کی غلاموں والی جو ہے وہ ذہنیت ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کی عقل طاقت کا جو راز ہے وہ توحید ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس کے بجائے وہ کیا سمجھنے لگے کہ اگر ہمیں واپس پاور چاہیے، ہمیں واپس اپنا عروج چاہیے، تو ہمیں جو ہے وہ جادو ٹونا جو ہے وہ سیکھنا ہوگا، کیونکہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار نصیب ہوا تھا، جو ان کو پاور ملی تھی، وہ سب جو ہے وہ جادو کا جو ہے وہ کمال تھا۔ بہرحال پھر لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سائرس دا گریٹ کا زمانہ آیا۔ بعض مفسرین جو ہیں وہ سائرس دا گریٹ کو ہی ذوالقرنین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ پرشین
किंग था साइरस द ग्रेट, और इसने जो है वो जो नबुकत नसर की जो किंगडम थी उस पर हमला किया, उनको डिफीट किया। और साइरस द ग्रेट एक रहमदिल बादशाह था। इसने जो है वो फिर बनी इसराइल को, जूस को जो है वो परमिशन दी कि ये वापस अपने मुल्क जेरूसलम जो है ये वापस चले जाएं। जब यहूदियों ने बाबुल से जो है वो माइग्रेशन शुरू करी टुवर्ड्स जेरूसलम, तो कई साल तक ये माइग्रेशन जो है वो चलती रही। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये वापस जो है वो जेरूसलम तशरीफ लाए, तो अपने मजहबी रहनुमाओं की कयादत के अंदर जो है वो जूस जो हैं, उन्होंने जो टेम्पल ऑफ सोलोमन जो था, जो फर्स्ट टेम्पल ये कहते हैं जिसको, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उन्होंने उसकी जो है वो दोबारा से जो है वो बुनियादों को ढूंढा, उसको कुछ तामीर करने की जो है वो उन्होंने उसकी तरफ पेशरफ्त की, और उसको कुछ दोबारा से उन्होंने जो है वो बनाने की कोशिश की। अच्छा, साइरस द ग्रेट के बाद जो है उनके पोते डारियस वन का जब जमाना आया, तो उन्होंने जो है वो जूस को जो है वो बहुत इनकरेज किया कि वो अपना जो टेम्पल है, टेम्पल ऑफ सोलोमन है, उसको वो दोबारा से जो है वो तामीर करें। उन्होंने उसको फंड भी किया डारियस वन ने। और जो जूस थे उन्होंने सेकंड टेम्पल जो है उसकी जो है उसको जो है वो यानी किसी हद तक जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि डारियस वन का जो जमाना था, डारियस वन जब चला गया, उसके कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि ये जो पर्शियन यानी रूल था, उसी के अंदर ये ज्यूस थे, उसी के अंदर ये जेरूसलम था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो पर्शियन किंगडम थी, जिसको एक्मेनिट एम्पायर कहलाया जाता है, ये तकरीबन ईसा अलैहि सलाम से कुछ 300 साल पहले जो है इसको जवाल होना शुरू हुआ। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका जमाना आया, सिकंदर आजम जिसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जमाना आया। ये जो है वो ग्रीक जो है वो फातेह था, और इसने दुनिया के एक बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो कब्जा किया, और उसके अंदर जो है वो, क्योंकि इसने एक्मेनिड एम्पायर जो है, जो साइरस द ग्रेट और डारियस वन का जो यानी एम्पायर था, उसको भी शिकस्त दी। और क्योंकि जेरूसलम जो है वो उन्हीं के अंडर था, एक्मेनिड एम्पायर के अंडर था, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसने वो जेरूसलम भी उसके अंडर आ गया। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसकी बहुत अर्ली डेथ हो गई, ही वॉज जस्ट 32 ओल्ड जब उसका इंतकाल हुआ, वो मर गया। और उसकी किंगडम जो है उसके मरने के बाद तीन टुकड़ों में जो है वो तकसीम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो दौर आता है वो आता है रोमन पीरियड ओवर जेरूसलम। और इसका आगाज होता है रोमन जनरल पॉम्पे से, तकरीबन 63 यानी ईयर्स बिफोर ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से तकरीबन 63 ईयर्स पहले क्या होता है कि पॉम्पे जो है, जो कि रोमन जनरल है, वो जेरूसलम को जो है वो फतह करता है। और यहाँ पर जो है वो जो जूदिया का जो इलाका है, जो वहाँ पर जो है वो रोमन इन्फ्लुएंस जो है उसका आगाज होता है। अच्छा, जब रोमन्स जो हैं वो इस इलाके को फतह करते हैं, जेरूसलम के इलाके को फतह करते हैं, तो उनके जमाने में तकरीबन 37 ईयर्स बिफोर ईसा अलैहि सलाम एक किंग होता है जिसका नाम है किंग हेरड। ये जो किंग हेरड है, इसको हेरड द ग्रेट भी कहा जाता है। और ये जो है रोमन एम्पायर के अंडर था, ये खुद यहूदी था किंग हेरड जो है, लेकिन ये अंडर था रोमन एम्पायर। इसको पार्शल एक तरह से ऑटोनॉमी मिली हुई थी, कुछ अपनी मर्जी की ये कुछ यानी चीजें, कुछ अहकामात जारी करता था, लेकिन इसके ऊपर मेन जो यानी पावर थी वो रोमन एम्पायर थी। अच्छा, ये ईसा अलैहि सलाम से 4 साल पहले तक जो है ये किंग रहा जेरूसलम का। और इसके जमाने में इसने क्या किया कि ये जो सेकंड टेम्पल बनाया गया था डारियस वन के जमाने में, इसने उसको जो है वो मजीद फरोग दिया। और एक बहुत ही शानदार इसने जो है वो स्ट्रक्चर उस जगह पे खड़ा किया, और उसको जो है वो तारीख में सेकंड टेम्पल कहलाया जाता है।
تو یہ سیکنڈ ٹیمپل جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر ہوا، یہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ کنگ ہیرڈ نے، جو کہ ایک یہودی بادشاہ تھا بٹ انڈر دا رومنس، اس نے جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی جیروسلم کس کے انڈر تھا؟ رومنس کے انڈر تھا۔ جیوز جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل جو ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رومن گورنر ہوتا ہے پونٹیس پائلیٹ، اس کے ذریعے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو ہے وہ یعنی پروانہ حاصل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کروسیفائی کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رحم و فضل سے جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یعنی ان کو جو پارشل ایک یعنی کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کو تھوڑا بہت پاور ملی ہوئی تھی جیروسلم کے علاقے میں، اس کا بھی زوال ہوتا ہے، اور رومنس کے ساتھ جو یہودی ہیں ان کا کلیش شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رومنز اور جو یہودی ہیں ان کے درمیان وار ہوتی ہے، اور رومن ایمپرر ٹائٹس جو ہے وہ جیروسلم جو ہے اس کا سیج کرتا ہے، اور 70 CE میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جیروسلم کی پھر اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ پہلے کس نے کیا تھا؟ نبوکت نظر نے، جو کہ بیبیلونین جو ہے وہ کنگ تھا۔ اب جو ہے یہ ٹائٹس ہے، رومن ایمپرر ہے، اور یہ جو ہے وہ جیروسلم کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اور کنگ ہیرڈ نے وہ جو ایک شان و شوکت والا بڑا شاندار سا سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، وہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ آج یعنی اگر اس یعنی ٹیمپل کی کوئی چیز باقی ہے تو وہ ہے جس کو آج جو ہے وہ ویلنگ وال کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے، یا دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے، جہاں پوری دنیا سے جو ہے وہ جوز جاتے ہیں اور اپنا جو ماتھا ہے وہاں مارتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی کنگڈم تھی، اور وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا جوز کا۔ اچھا، جب ٹائٹس جو ہے وہ جیروسلم کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے اور جو سیکنڈ ٹیمپل ہے اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں جو جیوز ہوتے ہیں جیروسلم کے اندر ان کا قتل عام کرتا ہے، تو جیوز کی تاریخ میں یہ جو دور ہے یہ ڈائسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب جیوز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم نے دیکھ لیا کہ ٹائٹس جو ہے وہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے جو جوز ہیں ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اس کو بھی ڈسٹروائے کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ 300 سال تک جو ہیں وہ جو کرسچنز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، کیونکہ رومنز جو ہیں وہ مشرک تھے، پولیتھیس تھے۔ تو جوس یعنی سوری جو کرسچنس تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم و ستم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ آیا کانسٹنٹین دا گریٹ کے نام سے۔ جو کانسٹنٹین ہے یہ ایک رومن ایمپرر تھا، اور یہ کیا ہوا کہ یہ کرسچن جو ہے وہ یہ کنورٹ ہو گیا انٹو کرسچینٹی، اس نے کرسچینٹی کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور پھر اس کے زیر اثر جو ہے وہ پورے رومن امپائر کے اندر جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے وہ پھیلی۔ اچھا، یہ جو کانسٹنٹین دا گریٹ ہے اس نے ہی کانسٹنٹینوپل جو ماڈرن ڈے استنبول ہے اس شہر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور اسی کے اندر جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ فلرش کی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آتا ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دو جو ہیں وہ سپر پاورز تھیں اس زمانے کی، ایک تھی رومن امپائر جو کہ کرسچن تھا، اور دوسری طرف تھا سیسنڈ امپائر جو کہ آتش پرست تھا۔ اچھا، یہ دو سپر پاورز تھیں، ان کے آپس میں کلیش ہوتا رہتا تھا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے
تو ایک بریف پیریڈ کے لیے ایسا ہوا کہ جو سیسنٹ امپائر تھا، جو پرشین امپائر تھا، وہ جو ہے اس نے رومن امپائر کو ڈیفیٹ کیا، اور کچھ بریف پیریڈ کے لیے 10 سے 15 سال کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیروسلم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بالکل آخری کے سالوں میں، ہجرت سے کچھ پہلے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسراء اور معراج کے سفر پر جاتے ہیں۔ تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیروسلم تشریف لاتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی آتے ہیں، تو اس زمانے میں جیروسلم کس کے انڈر تھا؟ وہ جو ہے وہ پرشین امپائر کے انڈر تھا، سیسنٹ امپائر کے انڈر تھا، جو کہ آتش پرست ہیں۔ اچھا، کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ جیوز سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق جیوز جو ہیں انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے مطابق تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو کروسیفائی کیا جا چکا، تو جیوز جو ہیں ان کے اوپر وہ یہ بلیم ڈالتے ہیں، ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھانسی چڑھایا، ان کو کروسیفائی کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ تو کرسچنز جو ہیں وہ جیوز سے جو ہے وہ اس وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ تو جب سیسنٹ امپائر جو ہے اس نے جیروسلم پہ قبضہ کیا، تو ایک بریف ٹائم تھا جب جو ہے وہ جو جیوز تھے ان کو جیروسلم میں جو ہے وہ آنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے جب رومنز کا یہاں پہ قبضہ تھا، جب یعنی کرسچن یہاں پر گورنمنٹس تھیں، تو انہوں نے جیوز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی یہاں سے بین کیا ہوا تھا۔ تو کچھ بریف پیریڈ کے لیے جیوز یہاں پر آئے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہاں پر وہ کوئی ایسی چیز نہیں تعمیر کر سکے جو کہ کوئی ایک اسٹرکچر ہوتی۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ واقعہ اسراء اور معراج پیش آتا ہے، اور اس زمانے میں ہم نے پہلے بھی اپنی کلاس میں اس پہ بات کی کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد الاقصی آتے ہیں، تو مسجد الاقصی جو ہے وہ کرسچن زمانے میں جو ہے ایز اے گاربیج ڈمپسٹر جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ ٹریٹ کی جاتی تھی۔ پورے شہر کا کچرا جو ہے وہ جوز کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے، ان کی مذہبی جگہ کی توہین کرنے کے لیے، پورے شہر کا کچرا جو ہے وہ یہاں لا کے پھینکتے تھے۔ اچھا، اب لیٹر آن پھر ہم جانتے ہیں کہ یعنی یہ جو سیسنٹ یا پرشین یہاں پہ رول تھا، یہ کچھ سالوں کا تھا، اور جس سال جو ہے وہ مسلمانوں کو غزوہ بدر پیش آیا اور مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوتی ہے، تو اسی سال پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر دوبارہ رومن قبضہ ہو جاتا ہے جیروسلم کے اندر۔ لیٹر آن آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے دور میں جو ہے وہ یعنی جو رومن ایمپرر تھا ہیراکلس، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن جو ہے وہ ہیراکلس کو، جو صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو، تو اس میں ہیراکلس بھی تھا جو کہ کرسچن جو ہے وہ کنگ تھا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور ان کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ اچھا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جیروسلم جو ہے وہ اسلامک امپائر کے انڈر آ جاتا ہے، مسلمان جو ہیں یہاں پر فتح ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے اس پہ بات کی کہ اب اس زمانے میں کیا ہے کہ یہاں پر رومنز واپس آ چکے ہیں، اور کرسچن یعنی رول کے انڈر ہے جیروسلم جو ہے۔ اب جب کہ جیروسلم جو ہے وہ کرسچن رول کے انڈر ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جیروسلم کا جو پیٹریارک ہوتا ہے، کرسچن پیٹریارک ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سوفرونیس۔ سوفرونیس جو ہے یعنی مسلمانوں نے جیروسلم کے پورے شہر کا جو ہے وہ یعنی سیچ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شرط یہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ مدینہ سے تشریف لے کر آئیں گے، تو ہم اس شہر کی جو کنجی ہے ہم سرنڈر کر دیں گے، اور اس شہر کی کنجی جو ہے وہ ان کو سونپ دیں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ فیمس واقعہ آتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ گدھے کے اوپر جو ہے وہ سفر طے کرتے ہوئے جو ہے وہ جیروسلم پہنچتے ہیں، اور جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیروسلم پہنچتے ہیں، تو جو کرسچن پیٹریارک ہوتا ہے سوفرونیس جو ہے
وہ حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ یہ ہیں جن کے انڈر جو ہے وہ اس وقت اتنا بڑا امپائر ہے. ان کی سادگی، ان کی عاجزی، ان کی ہمبلنس دیکھ کر وہ ان سے بہت امپریس ہوتا ہے، اور وہ ان کو جیروسلم کے کا جو سٹی ہوتا ہے اس کے ٹور کے اوپر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہاں تک کہ ٹور کرتے کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو کرسچین پیٹریارک ہے سوفرونیس، وہ ایک چرچ میں پہنچتے ہیں، اور اس چرچ کا نام ہے چرچ آف ہولی سپیلکر. یہ جو چرچ ہے جس کا ٹور جو ہے وہ سوفرونیس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرواتا ہے، اس چرچ کے بارے میں کرسچنس کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تدفین کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام لیٹر آن جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ دوبارہ یعنی ریسریکٹ ہوئے اور وہ آسمانوں پہ گئے. یہ جو چرچ ہے، جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرچ کو وزٹ کر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، اور جو سوفرونیس تھا، پیٹریارک تھا، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی کہ آپ اسی چرچ کے اندر ایک کونے کے اندر جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی وزڈم رکھتے تھے، بہت وائز تھے، بہت دور اندیش تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ریکویسٹ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ رد کر دی، یہ کہہ کر کہ اگر میں نے آج اس چرچ کے اندر نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا کہ لیٹر آن جو مسلمان آئیں گے وہ اس جگہ جو ہے وہ مسجد کو جو ہے وہ تعمیر کر لیں گے، یعنی چرچ جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس چرچ سے باہر نکلتے ہیں، کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک جگہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ، آج اس جگہ پر جو ہے وہ ایک مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد عمر ابن الخطاب ہے. اچھا، یہ جو ہے یہ جو مسجد الحرام ہے، اس سے یہ 10-15 منٹس کی واک پر ہے. یہ ہے نا، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ گرے کلر کی بلڈنگ جو ہے یہ چرچ جہاں پر سفرونیس نے جو ہے وہ عمر ابن الخطاب کو جو ہے وہ آفر کی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اچھا، پھر لیٹر آن عمر ابن الخطاب جو ہے وہ پورے شہر کا وزٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے یہ مسجد الاقصی کی جو جگہ ہے وہاں پہنچتے ہیں. اور اس جگہ جو ہے وہ کیا تھا، کچرے کا ڈھیر تھا. جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر ہیں، تو عمر ابن الخطاب جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرنے لگتے ہیں. اور ان کے دیکھا دیکھی کہ باقی لوگ بھی اور مسلمان بھی اور مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے وہ سب بھی مل کر اس جگہ کو جو ہے وہ صاف کرنے لگتے ہیں. جب یہ جگہ صاف ہو جاتی ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ جو ہے ایک مسجد کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جو کہ قبلی مسجد کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے. اچھا، مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ عمر ابن الخطاب نے حرم الشریف جو ہے ٹیمپل ماؤنٹ جس کو کہتے ہیں، اس جگہ مسلمانوں کے لیے ایک نماز کی جگہ جو ہے اس کو متعین کیا، اور اس جگہ ایک مسجد کی تعمیر کروائی. اور انیشلی وہ جو مسجد تھی وہ ایک لکڑی کا گنبد جو ہے اس سے جو ہے اس کا آغاز ہوا. اچھا، یہ جو قبلی ماسک ہے اس کو قبلی ماسک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قبلے کی ڈائریکشن کے اندر بنی ہوئی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ انبیاء کی امامت کی، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے کہ کیا وہ یعنی قبلی ماسک تھی جس جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انبیاء کی امامت کی، یا جس جگہ کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، صخر کہتے ہیں پتھر کو، تو گنبد صخرہ جہاں پر ہے یا جو گولڈن ڈوم ہے، ڈوم آف دا راک، کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کی؟ ہمیں اس حوالے سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے یہ جو میپ آپ کے سامنے آ رہا ہے سامنے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ویسٹرن وال لکھا ہوا ہے. یہ جو ویسٹرن وال ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا کنگ ہیرڈ نے، یہودی جو بادشاہ تھا، اس کے ٹیمپل کو جب ٹائٹس نے جو ہے وہ زمین ریز کیا، اس کو بالکل تباہ برباد کیا، تو اس کی صرف ایک جو ہے وہ وال قائم رہ گئی جو کہ ویسٹرن وال کے نام سے جانی جاتی ہے. اچھا، یہ جو ویسٹرن وال ہے اس کا ایک طرف جو ہے، جو دوسری طرف اس کی یعنی دیوار کا جو حصہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں یعنی مشہور ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس براق کے اوپر، جس جانور کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ سفر کیا تھا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک،
تو اس جانور کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ باندھا وہ ویسٹرن وال کا دوسرا سائڈ ہے، اور وہاں جو ہے وہ ایک آج مسجد جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے، وہاں پہ مسجد البراق کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اچھا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا زمانہ گیا، اور ان کے بعد ہم جانتے ہیں کہ لیٹر آن جو ہے وہ امید ڈائنسٹی آئی مسلمانوں میں۔ اچھا، امید ڈائنسٹی کے اندر عبد الملک ابن مروان جو ہے، یعنی کچھ 72 ایئرز آفٹر ہجری جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جو گولڈن ڈوم ہے اس کو انہوں نے تعمیر کیا، اور وہاں اس وقت روایات میں یعنی لوکل جو ہے لوگ جو ہیں اس جگہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہاں پر وہ پتھر ہے جس جگہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر معراج پہ گئے، تو اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان جو ہیں جو امید خلیفہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ گولڈن ڈوم بنایا جس کو ڈوم آف دا راک یا گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی یقینی طور پہ ہمیں نہیں معلوم کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کے سفر کا، آسمانوں پر اوپر جانے کا سفر کا آغاز کیا۔ لیٹر آن جو ہے الولید ابن عبد الملک ہیں وہ آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ جو قبلی ماسک کا جو لکڑی کا بنا ہوا گنبد تھا اس کو لیٹر آن جو ہے وہ پتھر کے گنبد سے جو ہے وہ یعنی چینج کیا، اور یہ گنبد جو ہے یہ مسجد جو ہے کئی دفعہ یہ جو قبلی ماسک ہے اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، بہت دفعہ زلزلوں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، مختلف ریزنز کی وجہ سے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر 1948 تک، 47 48 تک، جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں اس کا وجود ہوا، یہ جیروسلم جو ہے یہ مسلمانوں کے انڈر رہا۔ صرف ہسٹری میں ایک بریف پیریڈ کے لیے 92 یعنی 80 to 90 ایئرس کا پیریڈ ہے خالی، جب یہاں پر جو ہے وہ کرسچنز جو ہیں ان کا یہاں پہ قبضہ رہا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ وہ صلیبی جنگوں سے آغاز ہوا تھا۔ فرسٹ کروسیڈ جو ہے جو کہ تقریباً 500 سال بعد جو ہے 492 ہجری کے اندر جو ہے وہ پیش آئی، اور کروسیڈرز جو تھے جو صلیبی جنگیں ہوئیں انہوں نے جو ہے وہ یعنی جیروسلم پہ جو ہے مسلمانوں کا یعنی مسلمانوں کے جو انڈر تھا اس کو مسلمانوں کے انفلوئنس سے ختم کیا، اور ہسٹری میں کچھ 80 to 90 ایئرس کا ایک بریف ٹائم ہے جبکہ جیروسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے رول سے نکل کر کرسچنز کے رول میں آیا۔ اچھا، جب کروسیڈرز نے جو ہے وہ جیروسلم کے اوپر حملہ کیا اور اس جگہ یعنی مسلمانوں کو ڈیفیٹ دی، تو انہوں نے الاقصی جو ماسک ہے اس کو ایک کرسچن پیلس کے اندر اور بیرکس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا۔ جو ڈوم آف دا راک تھا، گنبد صخرہ تھا، اس کو انہوں نے ایک چرچ میں کنورٹ کیا۔ جب انہوں نے جیروسلم کے اوپر حملہ کیا تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں، مرد، بچے، انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ پناہ لینے کی کوشش کی الاقصی ماسک کے اندر، لیکن کرسچنز نے جو آرمی تھی، کرسچن آرمی، اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کا بے دردی سے اس مسجد کے اندر گھس کے بھی جو ہے وہ قتل عام کیا، اور کسی کو نہیں چھوڑا، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو۔ پھر لیٹر آن 583 ہجری کے اندر جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کا زمانہ آیا، اور انہوں نے جو ہے جیروسلم کو جو ہے وہ جو کرسچن رول سے جو ہے چھٹکارا دلایا، اور اس جگہ کو فتح کیا۔ بیٹل آف ہتین جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فتح حاصل کی سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور مسجد الاقصی کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایز اے مسجد جو ہے انہوں نے ریسٹور کیا۔ اچھا، یہ جو مسلمانوں کی جمعے، عید کی نمازیں، نارمل جو نمازیں ہیں وہ ساری اصل میں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ اس قبلی ماسک کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے یہ ایک طریقے سے ایک شرائن ہے، ایک مقدس جگہ ہے نا۔ جو مسجد ہے اصل میں وہ کون سی ہے؟ وہ قبلی ماسک ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو مسجد الاقصی بھی کہتے ہیں۔ لیکن مسجد الاقصی کیا ہے؟ اصل میں وہ پوری جگہ جہاں جس کے اندر ڈوم آف دا راک بھی شامل ہے اور جس میں قبلی ماسک بھی شامل ہے۔ اچھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے بعد سے پھر 1940
8 तक जो है, जब तक कि इसराइल का वजूद नहीं हुआ, ये मुसलमानों के अंडर रहा। और लेटर ऑन जो है, यानी मुसलमानों के ज़माने में ही ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ गया, ऑटोमन्स के अंडर आ गया। जब जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुई, और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसके अंदर दो यानी जो आर्मीज थी, एक तरफ जो है वो फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, इटालियंस थे, रशियंस थे, और दूसरी तरफ जो है वो जापान था, जर्मनी था, और उसके अंदर ऑटोमन एम्पायर था। तो जब जर्मनी को जो है वो डिफीट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ये जो वेस्टर्न अलायंस था उससे, तो ऑटोमन्स को भी शिकस्त हुई, और ऑटोमन्स के अंडर जेरूसलम था। तो फिर क्या हुआ कि जेरूसलम, बाकी जो इलाके सल्तनत उस्मानिया के अंडर थे, जिस तरह उनकी जो है वो बंदरबांट हुई, और जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उस मुख्तलिफ इलाकों पे जो है वो अपना कब्जा जमाया, इसी तरह से जो जेरूसलम था वो अंडर आया ब्रिटिश के। अच्छा, जब ये जेरूसलम जो है वो ब्रिटिश उसके अंदर आया, तो ये किस तरह आया कि उस जमाने में जो वेस्टर्न अलायंस था उन्होंने, आज हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के नाम से, यूएन के नाम से। वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने में एक नेशंस ऑफ लीग के नाम से एक जो है वो इंटरनेशनल बॉडी थी, और उसने जो है वो ब्रिटिश को ये मैंडेट दिया कि आप इस जगह को जो है वो जेरूसलम को जो है वो आप अपने अंडर लेकर आए। जेरूसलम जो है वो इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आया। और फिर ब्रिटिश एम्पायर ने लेटर ऑन जो है वो जायनिज्म की जो तहरीक थी उसको सपोर्ट किया, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और जूस का जो है वो हॉलोकॉस्ट किया हिटलर ने, और 6 लाख यहूदी उनके मुताबिक जो है वो कत्ल किया। तो जो पूरा वेस्ट था, जो यूरोप था, उनके अंदर जो है वो यहूदियों के हवाले से जो है वो नरम जज्बात पैदा हुए, उनको ये गिल्टी फीलिंग हुई कि हमने जो है वो ज्यूस को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने जायनिज्म की जो तहरीक थी, जो अराउंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड जो है वो उसने जोर पकड़ना शुरू किया, उसको सपोर्ट किया। और फिर 1948 में जो है वो इसराइल जो है वो जो है वो वजूद में आया। इनिशियली जो जेरूसलम था, जो वेस्ट जेरूसलम था वो इसराइल के अंडर था, और जो ईस्ट जेरूसलम था वो जॉर्डन के अंडर था, जिसके अंदर मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है। अच्छा, फिर 1967 के अंदर क्या हुआ कि एक 6 दिन की जंग हुई अरब ममालिक के दरमियान और इसराइल के दरमियान, 6 डे वॉर कहलाई जाती है। और उसमें फिर क्या हुआ कि इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को पर भी कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क की जो कस्टोडियनशिप है, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो आज भी जो है वो जॉर्डन के अंडर है। हालांकि वहां पर इसराइली सिक्योरिटी चारों तरफ है, और उसको इस्लामिक वक्फ के अंदर जो है वो कहा जाता है कि ये जो अल अक्सा मॉस्क है वो इस्लामिक वक्फ के अंदर है। ये कुछ मुख्तसर सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है जेरूसलम की और बनी इसराइल की। इसके अंदर एक चीज जिसको मैं थोड़ा सा आपके सामने और थोड़ा सा रखना चाहूंगी कि मैंने आपके सामने ये बात रखी कि जब सेकंड टेम्पल जो है, जो कि किंग हेरोड ने बनाया था, जब टाइटस ने उसकी ईंट से ईंट बजाई, तो उस जमाने में क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर ज्यूज जो है वो बिखर गए, और उस दौर को वो डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। जब वो पूरी दुनिया के अंदर बिखरे, उनके अपने पास तो कोई जमीन नहीं थी। तो ज्यू इसराइल के स्टेट बनने से पहले 2000 साल तक जो है ज्यूस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो किसके रूल के अंडर थे? या तो वो क्रिश्चियन रूल के अंडर थे, या वो मुसलमानों के रूल के अंडर थे। अच्छा, क्रिश्चियंस के रूल के अंडर, जो जो इलाके क्रिश्चियन रूल के अंडर थे और जहाँ जो है वो ज्यूस गए, वहां जूस के साथ जो सुलूक हुआ वो बिल्कुल एक डिफरेंट यानी था फ्रॉम जहां पर वो गए, जिन इलाकों में मुसलमान जो है वो यानी रूल कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस ने जो है वो जूस को जो है वो कैसे ट्रीट किया, जब जूस जो है वो उनका डायस्पोरा हुआ और वो क्रिश्चियन लैंड्स की तरफ जो है वो माइग्रेट किए।
جب جوز جو ہیں وہ کرسچن لینڈز کی طرف مائگریٹ کر کر وہ بکھرے دنیا کے اندر اور کرسچن کنٹریز کے اندر جب وہ آئے، تو جوز کو جو ہے وہ ایک تھرڈ کلاس سٹیزنز کی طرح جو ہے وہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا کرسچن لینڈز کے اندر۔ جو جوز ہیں ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میجورٹی آف دیئر ٹائم جو ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے وہ کوئی پراپرٹی خرید سکیں۔ ان کو کوئی بھی رسپیکٹیبل جاب جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جو اجازت نہیں تھی۔ کیوں اجازت نہیں تھی اور کیوں وہ تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیے جاتے تھے، اس کے حوالے سے ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ کرسچنز جو ہیں وہ جوز کو جو ہے وہ کرائسٹ کلرز کہتے تھے، کہ یہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ جو ان کے نگاہ میں کرسچنز کی نگاہ میں خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ جن کو وہ کہتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں جوز تھے جنہوں نے جو ہے وہ کرائسٹ کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا، کروسیفائی کیا۔ تو اس وجہ سے جو کرسچنز ہیں، میڈیول کرسچینٹی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جوز کو جو ہے وہ بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے لیے یعنی شہروں کے اندر ایک خاص ایریاز بنائے جاتے تھے جہاں ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ وہیں پر رہیں، اور اس کے لیے وہ ایک ٹرم یوز کرتے تھے گیٹو۔ یہ گیٹو کی جو ٹرم ہے یہ آج بھی انگلش لینگویج میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو گیٹو کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی غریبوں کا جو علاقہ ہے، لیکن یہ انیشلی کس شہر کے علاقے کے لیے کہا جاتا تھا؟ جہاں پر جو ہے وہ جوز آباد ہوتے تھے۔ اچھا، جوز جو ہیں ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ جب وہ کرسچن لینڈز کے اندر تھے تو ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کوئی پراپرٹی بائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ کوئی نوبل پروفیشن اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تھی جو جس کی ان کو پرمیشن تھی، اور وہ تھی منی لینڈنگ، کیونکہ اس وقت تک جو کرسچنز تھے کرسچینٹی کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر پیسہ دینا جو ہے وہ حرام تھا، اور کرسچینٹی کے اندر یہ رول تھا، یہ لا تھا کہ جو کرسچن جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ انٹرسٹ پہ پیسے دے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہی از باؤنڈ ٹو گو ٹو ہیل۔ تو یہ چیز پھر جوز نے جو ہے وہ یعنی پھر اختیار کی، اور جو فرسٹ پروٹو بینکس یا فرسٹ بینکرز آپ کہلائیں تو وہ جوز بنے، اور جوز نے جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا، اور پھر اس منی لینڈنگ کے تھرو جو ہے انٹرسٹ کے اوپر یہ جو جوز جو منی لینڈ کرتے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ امیر ہوتے چلے گئے، اور ان کے جو ہے وہ یعنی بڑے یعنی اس انٹرسٹ کا کاروبار کرتے کرتے یہ ایک پاور کے اندر آ گئے، ایک پیسے کی ان کو پاور جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو جنرل بتایا کہ یورپ کے اندر کرسچن لینڈز کے اندر جوز جو ہیں ان کے ساتھ کیا حال تھا۔ اچھا، انگلینڈ کے حوالے سے آتا ہے کہ اچھا چرچ کے حوالے سے آتا ہے کہ چرچ جو ہے پھر لیٹر آن جب اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ جوز جو ہے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس پاور آتی جا رہی ہے، تو لیٹر آن پھر کیا ہوا کہ کرسچنز نے ہی جو ہے وہ چرچ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے رولز کو ریوائز کرے اور انٹرسٹ کو جو ہے وہ کرسچنز کے لیے بھی جو ہے وہ الاؤ کرے، جو کہ پھر چرچ نے الاؤ کر دیا۔ اچھا، 11th سینچری کے اندر جب کروسیڈز ہوئیں، صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، تو صلیبی جنگیں کس نعرے کے ساتھ جو ہے اس کا آغاز ہوا کہ ہم جیروسلم کو جو ہے وہ جو کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ پلیس ہے، جو ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی انیشل تدفین وہاں پر ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھر وہاں سے آسمان کے اوپر جو ہیں وہ اوپر گئے، تو ان کے لیے دنیا میں سب سے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ جیروسلم ہے، تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اس جگہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے سے جو ہے وہ نکالیں گے، اور ایک فالس انہوں نے یہ سلوگن یعنی لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا اس زمانے کے کہ جو کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کے انڈر، جو کرسچنز ہیں جیروسلم کے اندر ان کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل انہوں نے ایک یعنی فیک جو ہے وہ ریومرز جو ہیں کرسچن ورلڈ میں پھیلائے۔ اچھا، جب یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یورپ سے، اٹلی سے، فرانس سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، مختلف کنٹریز سے جب یہ فوجیں جمع ہونی شروع ہوئیں اور انہوں نے جیروسلم کا رخ کیا،
तो ऑन देयर वे टू जेरूसलम इन्होंने क्या किया कि जहां जहां ज्यूज की आबादी थी, इन्होंने जूस का जो है वो बुरी तरह जो है वो कत्लेआम किया। यानी आज दुनिया के अंदर एंटी सेमाइट्स मुस्लिम को कहा जाता है। असल में यानी इनके खिलाफ इन इन यानी कौन लोग थे जिन्होंने इनको जुल्म सितम का निशाना जो है वो बनाया, किसने इनको जो है वो थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया? वो मुसलमान नहीं थे, वो ये वेस्ट था। तो ऑन देयर वे टू जेरूसलम जो जो सलीबी फौजें थी, उन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो जूस जो है उनका कत्ले आम किया। और जो जूस जो है अपने सिनेगॉग्स के अंदर जो है वो अपनी इबादत गाहों के अंदर छुप छुप जाया करते थे जब फौजें आया करती थी, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। और बच्चों का, औरतों का, मर्दों का, सबका जो है वो उन्होंने कत्लेआम किया। और ये उन्होंने क्यों किया? कि उन्होंने कहा कि जब हम जेरूसलम जा रहे हैं, जहाँ के ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो चले फिरे थे, जब हम उसको लिबरेट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो ये जो क्राइस्ट किलर्स हैं जूस, उनके मुताबिक हमें उनका जो है वो कत्लेआम करना चाहिए। तो ये सब कुछ वो है कि जो कि क्रिश्चियंस के अंडर हुआ, क्रिश्चियंस के सुपरविजन में हुआ, और जो है वो रिलीजन के नाम पे हुआ। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप मुसलमान कंट्रीज के अंदर आ जाएं, तो मुसलमानों की जहां जहां भी गवर्नमेंट्स थी और जहां जहां ज्यूज आबाद थे, और बड़ी तादाद में, यानी यमन के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, मोरक्को के अंदर, जब मुसलमानों की जो है स्पेन के अंदर जो है वो हुकूमत थी वहां, तो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमानों की यानी हुकूमत थी, बड़ी तादाद में वहां पर यहूदी आबाद थे, ज्यूज आबाद थे। और मुसलमानों के अंडर जो है वो ज्यूज जो है उन्होंने बहुत फ्लरिश किया। उनको हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल थी। और मुसलमानों की अभी हमने इस पे बात की कि जो क्रिश्चियन रूल था उसके अंडर तो इनको नोबल प्रोफेशन से इख्तियार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मुसलमानों के जहां जहां किंग यानी मुसलमानों की हुकूमत थी, वहां ऐसा नहीं था। वहां इनको यानी टैलेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो यानी रुतबे दिए जाते थे, टैलेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो जो है वो पोजीशंस मिला करती थी। अच्छा, इस हवाले से कुछ एक दो वाकयात मैं आपके सामने मुख्तसरन रखूंगी कि मुसलमानों का जूस की फ्लरिशिंग के अंदर, जूस को फलने फूलने के अंदर मुसलमानों का जो है वो क्या किरदार रहा। इस हवाले से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है जूस का, और उसका नाम है मूजिस मोनेडस। ये जो मोजेस मोनेडस है, ये जूस का एक बहुत बड़ा यानी मजहबी रहनुमा है। और ये जो जूस का बहुत बड़ा मजहबी रहनुमा है, मोजेस मोनेडस के नाम से। अ, ये मुसलमानों की गवर्नमेंट्स के अंडर रहा। और मुसलमान, ये जिस जमाने में था, मुसलमान उस जमाने में दुनिया में ताकत रखते थे। मुसलमान जो है, उनके जो सेंटर्स थे, जो उनके मदरसे थे, वो पूरी दुनिया से जो है लोग वहाँ आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। और मुसलमानों के अंडर मदरसे थे, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के अंडर जो मदरसे थे वहां पर कुरान, फिक, हदीस, ये सब चीजें भी पढ़ाई जाती थी। तो ये जो रैबाय था, जूइश जो स्कॉलर था, मोजिस मोनेडस जो है, ये जो है ये मुसलमानों के मदरसा सिस्टम से जो है वो गुजरा। और इसने यानी जो है वो कुरान भी पढ़ा, और इसको जो है वो अरबिक भी आती थी, फ्लुएंट अरबिक जो है ये बोलता था। ये शख्स है जो कि जो है इसने यहूदियों की जो पहली अकीदे के ऊपर जो किताबें हैं वो इस शख्स ने लिखी। और इस शख्स के बारे में ये भी आता है कि इसने यानी ये ब्रीफ पीरियड के लिए जो है वो मुसलमान भी हो गया। यानी हो सकता है कि ये एक र्यूमर हो, लेकिन किताबों के अंदर ये भी आता है कि ये जो शख्स था मोसेस मोनेडस जो है, ये ब्रीफ पीरियड के लिए जो है वो मुसलमान भी हुआ। अच्छा, ये जो मोसेस मोनेडस जिसका मैं नाम ले रही हूँ, रबो अच्छा, इसका मैं जो जूस इसका जो नाम लेते हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि ये जो शख्स था, बहरहाल ये मुसलमानों के मदरसा सिस्टम से पढ़ा। और इसने जो है वो अकीदे की पहली किताबें जूश यानी जूस के लिए लिखी। इससे पहले
जो जूस थे उनके पास लॉ के ऊपर तो किताबें मौजूद थी, लेकिन अकीदे के ऊपर जो किताबें हैं वो मौजूद नहीं थी। तो खुदा के वजूद के ऊपर, आखिरत के वजूद के ऊपर, नबूवत के वजूद के ऊपर जो है, ये पहला शख्स है जूस के अंदर जिसने जो है वो किताबें लिखना शुरू की। और इसकी किताबें एक बड़ी तादाद में जो है वो अरबिक में मौजूद है। अच्छा, ये शख्स जो है इसने इब्ने सीना, जो मुसलमानों के स्कॉलर हैं, फिजिशियन है, उसको भी इसने पढ़ा। और फिर ये करता करता ये शख्स जो है, ये एक फेमस जो है वो फिजिशियन बन गया। और एक बहुत ही हैरान कुन आपको मैं बात ये बताऊंगी कि ये जो जूइश रैबाय था, ये जो जूइश स्कॉलर था, ये लेटर ऑन किसका पर्सनल फिजिशियन बना? ये लेटर ऑन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो है वो पर्सनल जो है वो फिजिशियन बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब जो है जेरूसलम को फतह किया, तो उस वक्त उसका पर्सनल फिजिशियन कौन था? वो यही जूइश जो है वो स्कॉलर था। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों ने कभी जो है वो, यानी इनको कमतर जो है वो ट्रीट नहीं किया। मुसलमानों ने इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड, है ना, टैलेंट की बुनियाद पर जो है वो लोगों को ट्रीट किया, इंक्लूडिंग जूस। अच्छा, इसके अलावा जो एक और मैं आपके सामने एक वाकया मैं रखना चाहूंगी, वो फ्रांस के हवाले से है कि फ्रांस जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो कुछ अरसे, यानी फ्रांस एक अपने ब्रीफ पीरियड के लिए जो है वो नाजी रूल के अंडर रह चुका है। और जब फ्रांस जो है वो कुछ ब्रीफ पीरियड के अंदर नाजी रूल के अंडर था, और जूस को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उनको राउंड ऑफ किया जा रहा था। तो उस जमाने में आता है कि पेरिस की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, वहाँ के जो इमाम थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर एक यानी प्लान डिवाइस किया। और उन्होंने ये प्लान डिवाइस किया कि हम मस्जिद की, ये जो पेरिस की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, इसकी बेसमेंट में हम जो है वो जूस को जो है वो पनाह देंगे, और इनको जो है वो हिटलर और हिटलर की आर्मी और उसके लोगों से जो है वो बचाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। फिर ये कि एक बड़ी तादाद में जब यानी मस्जिद की बेसमेंट में इन्होंने जूस को पनाह दी, और वो अपने इर्द गिर्द मजीद हेल्पलेस जूस देख रहे थे, तो जो मस्जिद के इमाम है उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर जूस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फेक जो है वो मुसलमानों की आइडेंटिटीज दी, उनको मुसलमानों के लिबास दिए। और उनको यानी ऐसे, यानी जो नाजीज थे उनके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि ये मुसलमान है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आता है कि हिस्ट्री के अंदर कि मोर देन 1000 जूस जो हैं वो इस इमाम ने और वहाँ के जो पेरिस के मुसलमान थे उन्होंने मिलकर जो है वो जूस को जो है वो बचाया नाजी एग्जीक्यूशन से। तारीख में मुसलमानों का जो है वो जूस के साथ मजीद क्या रवैया रहा, उसके लिए फिर इंशाल्लाह किसी और वक्त जो है वो मौका लगा तो हम इसको मजीद जो है एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे जो मजलूम मुसलमान बहन भाई हैं, गाजा के जो मसलूम मुसलमान बहन भाई हैं, जो फ़लस्तीन के मसलूम मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है वो फतह नसीब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में जो मुसलमान जहाँ जहाँ जो है वो जुल्म सितम का शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस जुल्म सितम से जो है वो छुटकारा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को जो है वो मुत्तहिद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है वो इस बात की तौफीक दें कि हम मुसलमानों को उसके उरूज की तरफ जो है वो, इस्लाम को जो है वो उसके उरूज की तरफ जो है वो लेके जाएं, और उसमें जो है वो अपना हिस्सा डालें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।